جب تمہارا دل بے چین اور بے سکون ہونے لگے، جب خاموشیاں بیان سے باہر ہونے لگے، جب چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آنے لگے اور تمہارے آنکھوں سے آنسوؤں کی قطاریں رکنے کا نام نہ لے، تو ایسے میں مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو، بلکہ یہ سوچو کہ تو کیا ہوا، آج تمہارے ساتھ کوئی نہیں، تمہارے پاس کوئی نہیں، مگر تمہارا رب تو ہے نا تمہارے پاس۔ جب اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے پاس ہے، تو کیسا غم۔ جو بھی کہنا ہے اپنے اللہ سے کہو، جو بھی مانگنا ہے اپنے اللہ سے مانگو، اور جب اللہ سے کچھ مانگ رہے ہو تو ذرا بھی شک مت کرنا، یقین رکھنا، کیونکہ وہ دے گا، کیونکہ وہی دیتا ہے۔ کیا تمہیں نہیں پتہ کہ جن کو غم زیادہ ملتے ہیں ان کے لیے اللہ کی محبت بھی زیادہ ہوتی ہے؟ جسے تم ناممکن سمجھ کر رونے لگتے ہو تو یہ جان لو کہ اللہ تمہیں وہی عطا کر کے خوش کر دے گا۔ اللہ دینا چاہتا ہے تبھی تو خواب دکھا رہا ہے، ہاتھ اٹھا کر مانگنے کی توفیق دے رہا ہے۔ ایک بار اپنے اللہ سے مانگ کر تو دیکھ، جلد ہی وہ خوشیاں تیرے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ اور کیا تم یہ نہیں جانتے کہ جب تم تنہا بیٹھ کر رو رہے ہوتے ہو تو اللہ کے فرشتے تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہی فرشتے اللہ کے پاس جا کر اللہ سے فرماتے ہیں کہ اے اللہ، تیرا یہ بندہ انتہائی روتے جا رہا ہے۔ تب اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کے پاس جاؤ اور اسے چپ کراؤ، اور پھر تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور فرشتے مختلف خیالات تمہارے دل و دماغ میں ڈالتے ہیں اور تمہیں چپ کرانے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، لیکن تمہارے دل کو پھر بھی سکون نہیں ملتا اور آنکھوں کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ ایسے میں فرشتے پھر اللہ سے فرماتے ہیں کہ اے اللہ، تیرا بندہ ابھی بھی رو رہا ہے، آخر تیرا بندہ کس چیز کے لیے رو رہا ہے، جبکہ تیرے پاس اپنے بندوں کے لیے عطاؤں کا سمندر ہے، پھر تو نے اسے کس چیز سے محروم رکھا ہے؟ تب اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ اس لیے رو رہا ہے کیونکہ میں نے اس سے وہ چیز چھین لی ہے جو چیز اسے بہت زیادہ عزیز تھی، اور وہ اس چیز کو واپس حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پھر اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے ذات کی قسم، اگر میرا بندہ اس چیز پر میری رضا کی خاطر صبر کر لے تو میں اسے ایسی چیز سے نوازوں گا جس پر پوری کائنات رشک کرے گی، اور پھر جو چیز اس سے چھین لی گئی ہے وہ اس چیز کو بھول جائے گا۔ بے شک اللہ ہی ہمارے دلوں کو جانتا ہے۔ اگر کوئی بچہ آگ میں چھلانگ لگانا چاہے تو کیا اس کی ماں اسے آگ میں چھلانگ لگانے دے گی؟ کبھی نہیں دے گی، کیونکہ اس سے اس کے بچے کو خطرہ ہے جو کہ وہ بچہ نہیں جانتا، مگر اس کی ماں بخوبی جانتی ہے۔ تو سوچو، وہ رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، بھلا وہ تمہیں ایسی چیز میں کیوں مبتلا رکھے گا جو تمہارے لیے بہتر نہیں؟ بے شک اللہ ہی جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے۔ اس لیے جب تمہاری زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آ جائے اور تمہیں سمجھ نہ آئے کہ کیا کرے، تو ایک بات یاد رکھنا کہ ہر طوفان کے پیچھے اللہ کی رحمت کی بارش چھپی ہوتی ہے، اور تم کبھی اکیلے نہیں ہوتے۔ بس یقین رکھو اپنے اللہ پر اور اس کی رضا کے خاطر صبر کر لو، اور اللہ کے رضا میں راضی ہو جاؤ، پھر دیکھنا وہ تمہاری چاہت سے راضی ہو کر اس چیز کو تیری تقدیر کا حصہ بنا دے گا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ جب چاہے، جہاں چاہے، تمہاری زندگی کی کہانی کو موڑ سکتا ہے؟ جو ایک اندھیرے کنویں سے نکال کر یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے، تو کیا وہ رب تمہاری غموں کو خوشیوں میں نہیں بدل سکتا؟ اللہ فرماتا ہے کہ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دعائیں ہواؤں کا رخ بدل دیتی ہے، دعائیں پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے تبدیل کر سکتی ہے، دعا نصیب کو بدل سکتی ہے، تم سے جو چھن گیا ہو دعا اسے تمہیں واپس لوٹا سکتی ہے، جس کام کے ہونے کا گمان بھی نہ ہو دعا وہ کام بھی کرا سکتی ہے، دعا ہر گمان کو
حقیقت میں بدل سکتی ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہوتی ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ فرماتا ہے کہ نا امید مت ہو، کمزور مت پڑو، یقین رکھو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، بس تو ذرا صبر رکھ، پھر دیکھنا تیری ہر دعا کو تو بہت جلد پورا ہوتا ہوا دیکھے گا۔ لوگ تمہیں توڑیں گے، تمہیں ناکام کرنے کی کوشش کریں گے، بس تم ہمت مت ہارنا، بس خود کو اپنے اللہ کے حوالے کر دینا۔ یاد رکھنا رب اس انسان کو کبھی گرنے نہیں دیتا جسے ہر حال میں الحمدللہ بولنے کی عادت ہو۔ الحمدللہ۔ اس لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، کیونکہ تمہارا مانگنا اللہ کے توفیق کے بنا ممکن نہیں، تو جس نے مانگنے کی ہمت دی ہے وہ قبول بھی ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ بس تم صبر و شکر کے ساتھ ہمت نہ ہارنا۔ اللہ پاک ہم سبوں کو ان باتوں پر سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔